اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اور پورا کرو حج کو، وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور عمرہ کو اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر گرے جاؤ تم، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جو کچھ میسر ہو قربانی سے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور مت منڈواؤ اپنے سروں کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ پہنچے قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ کو۔ فمن، پس جو کوئی کانا ہو منکم تم میں سے، مریضاً بیمار، او بھی ازم من راسہ، یا اس کو ایذا ہے اس کے سر سے، ففدیۃ، پس فدیہ ہے، بدلہ ہے، من صیام، روزوں سے، او صدقۃ، یا خیرات سے، صدقہ سے، او نسک، یا قربانی سے۔ فائزہ منتم، پس جب امن میں ہو تم۔ فمن، پس جو کوئی تمتع، فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ الی الحج، عمرہ سے حج تک۔ فمستیسر، پس جو کچھ میسر ہو، من الہدی، قربانی سے۔ فمن، پس جو کوئی لم یجد، نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام، پس روزے رکھے 3 دن کے، فی الحج، حج میں۔ وسبعۃ، اور 7 روزے، اذا رجعتم، جب لوٹو تم، جب پھر جاؤ تم۔ تلک، یہ، عشرۃ کاملہ، یہ 10 ہوئے پورے۔ ذالک، یہ، لمن، واسطے اس شخص کے ہے، لم یکن، نہ ہو، اہلہ، اس کے اہل، حاضر المسجد الحرام، رہنے والے مسجد حرام کے، اس کے اہل رہنے والے مسجد حرام کے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا، اور جانو، ان اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت عذاب کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، یہ حج اور عمرے کے لیے بھی اصول ہے، اور کسی بھی دینی کام کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب اسے شروع کیا جائے تو پورا کیا جائے۔ حج اور عمرے کا ارادہ بہت شوق سے تو کر لیا، لیکن وہاں پہنچ کر کچھ مناسک کر لیے، کچھ چھوڑ دیے، ایسا نہیں، بلکہ شروع کیا تو تمام مناسک ادا کرنے لازمی ہیں، رش کی وجہ سے ادھورے نہیں چھوڑنے۔ اور یہ یاد رکھو کہ حج اور عمرہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، دکھاوے اور واہ واہ کے لیے نہیں۔ عربوں کے ہاں حج اور عمرہ ایک رسم بن گئی تھی، ایک قومی میلہ بن گیا تھا۔ وہ وہاں جمع ہوتے، شعر و شاعری کرتے، اور بھی بہت سے تجارت کے میلے لگتے، لہٰذا حج اور عمرہ عبادت کا ذریعہ کم اور دوسرے کاموں کا ذریعہ زیادہ ہو گیا تھا۔ لہٰذا فرمایا گیا کہ اگر تم حج اور عمرے کا ارادہ کرو، اسے مکمل کرو، کوئی کمی نہ چھوڑو۔ اتنی دور جا کر، اتنا سفر بھی کر کے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر وقت برباد نہ کرو، بلکہ اپنے مناسک، اپنی عبادات کی طرف فوکس کرو۔ جس کام کے لیے گئے ہو اسی پر دھیان دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تلاش کرو۔ پھر فرمایا کہ اگر تم گھیر لیے جاؤ، کوئی مجبوری پیش آ جائے، دشمن نے آگے جانے نہیں دیا، یا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو گیا، تو کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ قربانی میں سے جو تمہیں میسر ہو وہ دے دو، اور احرام ختم کر دو۔ روزے کے چھوٹ جانے میں قضا ہے، لیکن حج اور عمرہ کے چھوٹ جانے میں قضا نہیں، بلکہ قربانی دینا ہے۔ اور اگر قربانی کی بھی طاقت نہیں، اتنا پیسہ نہیں، یا جانور ہی نہیں مل رہا، ایسی جگہ قید ہے کہ نہ پیسہ ہے، نہ جانور خریدنے کی سہولت، تو پھر قربانی کا حکم بھی ساقط ہو جائے گا۔ یعنی اگر نہیں ہے تو پھر دین میں آسانی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور تم اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنے حلال گاہ کو پہنچ جائے۔ احرام کی پابندی ہے کہ ہم سر کے بال کاٹ اور منڈوا نہیں سکتے، لیکن اگر تم گھیرے گئے، جانور آگے بھیج دیا، تو اس وقت تک سر کے بال نہیں منڈوا سکتے جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے۔ ایک یہ کہ مینا میں جانور پہنچ جائے، دوسرا یہ کہ اس وقت پر قربان کیا جائے جو وقت مقرر ہے، جس دن جانور قربان کیے جاتے ہیں، عید کے دن یا عید سے اگلے دن۔ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو گئی ہو، کوئی زخم، کوئی بیماری وغیرہ ہو گئی ہو،
تو بال کاٹنے کی رخصت ہے، لیکن فدیہ دینا ہوگا۔ 3 دن کے روزے یا 6 مسکینوں کا کھانا یا ایک بکری کی قربانی فدیہ دینا ہوگا۔ پھر اگر امن ہو گیا، خوف دور ہو گیا، حالات نارمل ہو گئے، تو اگر توفیق ہے تو اگلے سال کر لو، اگر نہیں توفیق تو کوئی گناہ نہیں۔ اگر تم میں سے کوئی فائدہ اٹھائے عمرہ کا حج تک، یعنی حج کے دن آنے تک وہ عمرہ کرنا چاہے، یعنی حج تمتع ایک سفر میں 2 کام، حج بھی اور حج سے پہلے عمرہ بھی۔ حج تمتع اس لیے کہ ایک ٹکٹ میں 2 کام، عمرہ کیا پھر احرام کھول دیا، پھر حج کے لیے 8 تاریخ کو دوبارہ احرام پہن لیا، اور بیچ کے دنوں میں آپ فارغ ہیں۔ لیکن اگر آپ عمرہ اور حج دونوں ایک ٹکٹ سے کر رہے ہیں اور بیچ میں احرام نہیں کھولتے تو یہ حج قران ہے۔ حج تمتع میں قربانی لازمی ہے، جس کو میسر ہے وہ قربانی کرے، جس کو میسر نہیں، پیسہ نہیں یا کوئی جانور نہیں ملا، کوئی بھی مجبوری ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو پھر کیا کریں؟ تو 3 دن کے روزے ایام حج میں رکھیں، یوم نحر اور یوم عرفہ کو روزہ نہ رکھیں، اور 7 دن کے روزے گھر واپس آ کر رکھیں۔ یہ 10 روزے ہو گئے۔ یہ قربانی نہ کرنے کے بدلے میں ہے کہ 10 دن کے روزے رکھے۔ قربانی حج تمتع کا حصہ ہے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے اہل خانہ مسجد حرام کے اندر رہنے والے نہیں، یعنی حرم کی حدود میں نہیں رہتے۔ وہ شخص حرم کی حدود میں نہیں رہتے، وہ شخص کسی اور ملک یا شہر سے آیا ہے، وہ حج تمتع کر سکتا ہے۔ حج 3 طرح کے ہوتے ہیں: تمتع، قران، افراد۔ تمتع عمرہ اور حج اکٹھا، لیکن بیچ میں احرام کھولنا ہے۔ قران عمرہ حج اکٹھا بغیر احرام کھولے۔ افراد خالی حج۔ تمتع والا حج کے موقع پر قربانی کرے، قران والا بھی قربانی کرے۔ افراد والا اگر صاحب حیثیت ہے تو قربانی کرے، اگر نہیں کر سکتا تو نہ کرے۔ اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور اس بات کو جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔